یہاں مل کر تاکہ پیچھے جو آئے ہیں ان کو آسانی ہو جائے. صلوات پڑھنے کی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بالتي بواد بلند صلوات. چودہ 40 کے عشرہ ماہ رضا کی یہ ہماری چھٹی نشست ہے. نیکی اور قرآن ہمارا موضوع ہے. گفتگو اس منزل تک پہنچ پائی تھی کہ کائنات بعد میں بنی 14 پہلے بنے. کائنات بعد میں 14 پہلے ہے، یعنی ساری کائنات بعد میں ہے 14 پہلے ہے. کل پڑھ چکا اللہ نے فرمایا فقالا یا ملائکتی ویا سلطان سماواتی انی ما خلقت السماء والارض ولا قمرا حجتا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا خلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. ہمارے سولو سورج بنائے ان کی محبت میں، چاند بنائے ان کی محبت میں، زمین بنائے ان کی محبت میں، آسمان بنائے ان کی محبت میں، درخت بنائے ان کی محبت میں، آسمان بنائے ان کی محبت میں، زمینیں بنائے ان کی محبت میں، پہاڑ بنائے ان کی محبت میں، پرندے بنائے ان کی محبت میں، درندے بنائے ان کی محبت میں، درخت بنائے ان کی محبت میں، پرندے بنائے ان کی محبت میں، جنت سجائی ہے ان کی محبت میں، جہنم بنائی ہے ان کے منکروں کے لیے. اللہ نے بتا دیا اگر ان سے محبت ہے تو اسے اس کائنات میں رہنے کا حق ہے. اگر ان سے محبت ہے تو اس کائنات میں رہنے کا حق ہے. لیکن ساری کائنات بنی ہی ان کی محبت میں ہے. اب اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی وسیلہ ہوگی تو یہ ہوگی، اس لیے کہ جب مخلوق کا اعتبار میں یہ ہے پہلے اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی وسیلہ ہے تو یہ ہے. اس لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا تھا سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 163 آواز ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک الذی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. ہمارے دونوں آسمان و زمین کے تخلیق میں ہماری نشانیاں ہیں، زمین و آسمان میں ہماری نشانیاں ہیں، دن اور رات میں ہماری نشانیاں ہیں. یہ جو زمین پہ جانور ہے ان میں ہماری نشانیاں ہیں، آسمان میں جو ہوائیں چل رہی ہیں ان ہوا میں نشانیاں ہیں، زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں، موت میں ہماری نشانیاں ہیں، جانوروں میں ہماری نشانیاں ہیں. یہ جو بادل آسمان اور زمین کے درمیان رکا ہوا ہے یہ نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے، اسے کبھی روک لینا اسے کبھی چھوڑ دینا، اس بادل میں ہماری نشانیاں ہیں. یعنی اللہ نے بتا دیا آسمان جب بنا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے، زمین جب بنی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے، پہاڑ جب بنے ہیں اس کا کوئی بنانے والا ہے، درخت جب بنے ہیں ان کا کوئی بنانے والا ہے، پہاڑ جو بنے ہیں ان کا کوئی بنانے والا ہے. تو ہم نے سورج کو دیکھا اللہ کو پہچانا، چاند کو دیکھا اللہ کو پہچانا، درختوں کو دیکھا اللہ کو پہچانا، زمینوں کو دیکھا اللہ کو پہچانا، آسمانوں کو دیکھا. کیوں نہ ضائع نہ ہو تو آپ جو سورج سے بھی پہلے، وہ تو چاند سے بھی پہلے، وہ تو زمینوں سے بھی پہلے، وہ تو آسمانوں سے بھی پہلے، انہوں نے کیا دیکھ کے ان سے پہچانا. کبھی یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں، تم نے ان چیزوں کو دیکھ کر اسے پہچانا، ہم نے اسے براہ راست دیکھا.
تم نے ان چیزوں کو دیکھ کر اسے پہچانا، ہم نے اسے براہ راست دیکھا۔ اب پتہ چلا، جملہ دے رہا ہوں، اب پتہ چلا جو ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو جائے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جو براہ راست اس کا جلوہ کرے اسے محمد رسول اللہ۔ ہمارا یہاں ہے کہ سب سے پہلے مجھے تو انسان دنیا میں کوئی کام فائدے کے بغیر نہیں کرتا، شروع ہو رہی ہے فائدے کے بغیر نہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیوں؟ جنت کی لالچ، جنت ہی چاہیے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیوں؟ جنت کی لالچ میں۔ اور ہم جتنا ہو سکے جھوٹ سے، گناہوں سے بچتے ہیں، کیوں؟ جہنم کے ڈر سے۔ تو یعنی جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے، جتنی بھی دنیا میں نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں کی آخری منزل جنت ہے۔ گفتگو شروع ہو رہی ہے، جتنی بھی دنیا میں پریشانیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سارے گناہوں کی آخری منزل جہنم ہے، نعمتوں کی آخری منزل جنت، مصیبتوں کی آخری منزل جہنم۔ اگلا جملہ، جنت کی آخری منزل ہے رضا الہی۔ جنت کی آخری منزل ہے رضا الہی، جہنم کی آخری منزل ہے غضب الہی۔ نعمتوں کی آخری منزل جنت، مصیبتوں کی آخری منزل جہنم، جنت کی منزل ہے رضا الہی۔ اگر جملہ تو جنت کی آخری منزل ہے رضا الہی، رضا الہی مل ہی نہیں سکتی جب تک تمہارے اندر تقویٰ نہ آئے، اور تقویٰ اس وقت تک تمہیں مل ہی نہیں سکتا جب تک امام المتقین کے در پہ نہ آ جاؤ۔ تقویٰ اس وقت تک مل ہی نہیں سکتا جب تک امام المتقین کے در پہ نہ ہو۔ یعنی جنت کی آخری منزل رضا الہی، جہنم کی آخری منزل غضب الہی۔ اگر جنت کی تمنا ہے تو رضا الہی کیا کرے؟ اور رضا الہی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک تم متقی نہیں بنو گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں آواز دی، سورہ حجرات میں 49واں سورہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آواز سنو، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے، شعوبا وقبائل، اور ہم نے پہلے کہا تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے، پھر کہا کہ ہم نے تمہیں قوموں میں تقسیم کیا۔ یہ بات مشکل ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ میری جو ایسے موضوعات ہیں کیا آپ کو سمجھ آئیں جانا ہے، لیکن میں چل رہا ہوں اسی پہ چلوں گا۔ آواز ہے، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قوموں میں تقسیم کیا۔ یعنی یہ جو قبیلے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ الوہی تقسیم ہے۔ ہم نے، اور کیوں؟ یہ نہیں کہ ہم نے قبیلوں میں تقسیم کر دیا، ایک قوم اپنے آپ کو بڑا سمجھے دوسروں کو بدتر، نہیں، ہم نے اس لیے تقسیم کیا ہے لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ اور پھر کہا کہ قوموں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا ایک قوم اپنے آپ کو بڑی سمجھی دوسری اپنے آپ کو کم کرنا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک بڑا وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہوگا۔ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے مومنوں کو ڈانٹا ہے۔ پریشان ہو گئے؟ مومنوں کو ڈانٹا ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ معاف کرنا، مومن میں بھی ہوں لیکن قرآن ہے، اللہ نے مومنوں کو ڈانٹا ہے۔ کہنے لگا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اب اشارے کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا، رکنے کا وقت نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو، اشارہ کروں گا، اے ایمان لانے والو خبردار کبھی بھی میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔
میں اشارہ کر گیا ہوں، کہوں گا نہیں ہم نے میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا. بھائی قرآن کے پاس فالتو وقت نہیں ہے، قرآن کے پاس کام زیادہ ہے، وقت کم ہے. اللہ نے کہہ دیا میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا. بڑا ہوگا کوئی رسول سے آگے؟ کوئی تو بڑا ہوگا. قرآن نے محفوظ کر دیا خبردار میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا. لا ترفعوا اصواتکم، سورہ حجرات 50 سورہ پہلی جو آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پہلے کہا میرے محمد سے آگے نہ بڑھو، پھر کہا میرے نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو. پہلے کہا میرے محمد سے آگے نہ بڑھو، پھر کہا میرے نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو. اب سنو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. پہلا حکم میرے رسول سے آگے نہ بڑھو. دوسرا حکم میرے نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو. تیسرا حکم کیا دیا؟ میرے نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تم جیسا ہے ہی نہیں. میں رکوں نہیں، اس لیے کہ تشریح کا وقت نہیں ہے. ہمارے میرے نبی کو ویسے نہ پکار جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو اب 3 حکم دیا اللہ نے. پہلا حکم آخری ٹکڑا پھر پڑھتا ہوں. اللہ نے کہا میرے نبی کے آگے نہ بڑھو، پھر کہا میرے نبی کی آواز اپنی آواز بلند نہ کرو، پھر کہا میرے نبی کو ویسے نہ پکار جیسے ایک دوسرے کو پکارتا ہے. اللہ نے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے اعمال تیرے منہ میں مار دوں گا. ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال تیرے منہ پہ. اللہ نے بتا دیا اگر میرے محمد سے آگے بڑھا، اگر میرے محمد کی آواز پہ آواز بلند کی، اگر میرے نبی کو ویسے پکارا، جتنے مذہب ہیں بیکار، جتنے روزے ہیں بیکار، جتنے روزے ہیں سب بیکار. نمازیں تیرے منہ پہ، روزہ تیرے منہ پہ، حج تیرے منہ پہ. یعنی جملہ دوں اتنی عجیب بات ہے، جملہ لینا کرنا. نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار. اگر محمد کی آواز سے آواز بلند کی، محمد سے آگے بڑھا، محمد کو اپنے جیسا سمجھا، نمازیں بیکار، روزے بیکار. یعنی عجیب بات ہے. نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو. نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو. زکات دینی ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو. حج کرنا ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو. زکات دینی ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو. جملہ سمجھے نہیں؟ یعنی عجیب بات ہے. ارے اللہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو. مالک کیوں؟ آواز اس لیے کہ محمد وسیلہ ہے، محمد واسطہ ہے. ارے عجیب بات ہے، اللہ تو محمد کے بغیر تم تک شریعت نہیں بھیجتا اور تم محمد کو ہٹا کر یا اللہ مدد کہتے رہو. یہ کیسے اسلام؟ اپنی شریعت بھیجنے کے لیے محمد کو وسیلہ بنائے. اچھا نہیں سمجھے تو اللہ نے جو کہا تھا نہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہادت سے بھی زیادہ. تو جب بندہ بیمار ہو گیا اللہ کو بلاؤ، وہ تو شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ کہتے ہیں جہاں تم 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوں، یا تم 4 ہو 5واں میں ہوں. تو اگر کہیں جانا ہو اللہ کو پروردگار ہمیں جہاں بھی جانا ہے ہمیں چھوڑ کر آ. بندہ بیمار ہے، آواز تو اللہ کو کیا ہے، وہ اتنی دور ڈاکٹر ہے، یہ تو یہاں ہے، تمہارے ہر وقت ساتھ ہے، وہاں اتنی دور جانے یہاں آواز دو. نہیں، اللہ نے جگہ جگہ کیا کہا ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. میرے حبیب تو کہتے، تو کہتے، تو کہتے، قل تو کہتے. حالانکہ وہ شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، قل تو کہتے، میرا حبیب تو کہتے. پروردگار جب تو شہادت سے زیادہ قریب ہے تو پھر خود کیوں نہیں بات کرتا؟ آوازیں تو میں سمجھا رہا ہوں، جب میں محمد کو نکال کر تم سے بات تک نہیں کرتا، محمد کو چھوڑ کر جنت میں کیسے بھیجوں گا؟ آوازیں جب میں اپنے نبی کے بغیر تم سے بات تک نہیں کرتا تو محمد کے بغیر جنت کیسے جاؤ گے؟ آوازیں اگر تم نے میرے نبی کو ویسے پکارا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اگر تم میرے نبی سے آگے بڑھ گئے، اگر تم نے میرے نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند کی، نماز بیکار،
روزے بیکار، حج بیکار، یعنی محبت کرنی ہے، جملہ دیکھو، اطاعت کرنی ہے اللہ سے، محبت کرنی ہے محمد سے، اطاعت کرنی ہے اللہ سے، اللہ کی محبت کرنی ہے محمد سے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد ہے وسیلہ. اچھا محمد ہے وسیلہ اللہ اور مخلوق کے درمیان، محمد ہے وسیلہ. روک رہا ہوں. 364 دن ہم نے کسائی کے پاس جا کے پیسے بھی اس کی پسند کے، گوشت اپنی پسند کا، 364 دن ہم گوشت کھاتے. کبھی کسی نے اس سے جا کہا ہو یہ لنگڑا تو نہیں تھا، اس کا کان ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا؟ لیکن جب 365واں دن عید کا دن آتا ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ لنگڑا تو نہیں، اس کا کان ٹوٹا ہوا تو نہیں. بھائی 364 دن کھا لیا، یہاں اتنے دن کھا لیا، ایک دن اور سے وہاں پیسے بھی اپنی مرضی کے، گوشت بھی اپنی مرضی کا، لیکن وہاں تو نہیں کہتے سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں، کان ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. جب 364 دن کھا لیا، ایک دن کیوں نہیں؟ آواز اس لیے کہ وہ جو بکرے تھے وہ اور تھے، یہ جو ہے یہ اور ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ اور تھے یہ اور ہے. رہنے لگنا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس میں بننا ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ، اور وسیلہ ہمیشہ بے عیب ہوتا. بننا ہے وسیلہ. اچھا میں نے بکرا لیا، بڑا اچھا موٹا، رات کو اس کو گلی کے باہر باندھا تو 2-4 گھنٹے بھوکا بھی رکھا تاکہ جب یہ شور ڈالے لوگوں کو پتہ چلے کہ بکرا آیا ہے. اچھا موٹا، صبح کو قصاب کو بھی ٹائم دیا، وہ آیا، ابھی چھری چلانا نہیں چاہتا تھا کہ جس سے میں نے لیا تھا وہ آ گیا. مجھے لگا اسے دیوانہ کرنا. میں نے کہا دلیل کیوں؟ اچھا بنا ہے، موٹا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے اب یہ اچھا ہے، لیکن جب یہ پیدا ہوا تھا اس کی ماں مر گئی تھی، ہم نے اسے کٹیا کا دودھ پلایا تھا. اب یہ اچھا ہے لیکن ابتدا نجس ہے. اب یہ اچھا ہے اس کی ابتدا نجس ہے. اب فوراً اسے کسائی کو کہا رک جا، میں کیا علماء کے پاس. میں نے کہا مجھے بتاؤ ظاہری طور پہ اچھا ہے، موٹا ہے، تگڑا ہے، نہ کان ٹوٹا ہے، نہ اس کا سینگ ٹوٹا ہے، نہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کوئی عیب بھی نہیں ہے، لیکن موٹا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی، اسے کٹیا کا دودھ پلا دیا گیا. کیا اس کی قربانی کروں؟ علماء نے متفق کا ہوتا تھا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اب بات ہونے کا فائدہ کوئی نہیں، اس لیے کہ جس کی ابتدا نجس ہو. اب اسے لے آگے نہیں پڑھتا. جس کی ابتدا نجس ہو بعد میں جتنا مرضی پاک ہو جائے وہ نجس ہی رہتا ہے. اب اسے آگے نہیں پڑھتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، جو سمجھ گئے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں، جو نہیں سمجھے انہیں پوچھنا. اسے آگے نہیں پڑھتا. جس کی ابتدا نجس ہو وہ بعد میں جتنا مرضی پاک ہوتا چلا جائے وہ نجس ہی رہتا ہے. اب اسے آگے میں نہیں پڑھتا. یا ایھا الذین آمنوا، خبردار میرے محمد سے آگے نہ بڑھنا. اگر بڑھ گئے نماز بیکار. یہ ہے سورہ حجرات. لیکن ایک اور صورت ہے جس میں اللہ نے مومنوں کو ڈانٹا ہے. ایک اور صورت ہے، یہ ہے سورہ حجرات، میرے محبت سے آگے نہ بڑھنا. اور وہ ہے سورہ مائدہ. آواز ہے جملہ سننا. آواز ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. میں نے پہلے کہا دیا قرآن کے پاس وقت کم ہے، کام زیادہ ہے. اللہ نے آواز سنو، اگر تم میں سے کوئی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے، ہمیں فکر نہیں ہے. چھوڑ دو، تمہاری بات مشکل ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. چلو فی الحال کی جملہ سنو، اسی پہ تمام کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، مجھے پتہ چل گیا آپ کو توجہ کی ضرورت نہیں کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان لانے والو
اگر تم میں سے کوئی اسلام چھوڑ کر مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جا، ہمیں فکر نہیں ہے، ہوا ہوگا کوئی مرتد قرآن فالتو باتوں پہ بات نہیں کرتا، واقعی اگر تو ہوتا ہے ہو جا، ہمیں فکر نہیں ہے۔ پر میں اگر کہوں گاڑی والے سے مجھے لے جا، میں نہیں لے کے جاتا، میں آپ سے کہوں نہیں لے کے جاتا، چلا جا، مجھے فکر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میرے پاس اس کا انتظام ہے، میرے پاس اس کا اگلا انتظام ہے۔ آواز ہے مجھے فکر نہیں ہے، اگر اسلام چھوڑ کر مرتد ہونا چاہتے ہو ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے پروردگار انتظام کیا ہے۔ آواز ہے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم فیحبونہ، اللہ کہتا ہے میرے پاس ایک قوم ہے، اس قوم کی نشانی یہ ہے وہ اللہ کو دوست رکھتی ہے، اللہ اسے دوست رکھتا ہے، اور بھٹو قوم کی قوم ہے جو اللہ کو دوست رکھتی ہے، اللہ اسے دوست رکھتا ہے، وہ قوم کہیں نظر نہیں آئی، مگر خیبر میں جب علیہ کو علم دیا تو یہ کہہ کے علم دیا پریشان نہ ہونا، یہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اللہ اسے دوست رکھتا ہے، آپ پریشان نہ ہونا، یہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اللہ اسے آپ کی فکرہ دے رہا ہوں، مسائل بھائی پڑھیں گے کہ بھائی پر عمل کروائیں گے، فضائل میں پڑھتا ہوں۔ آواز آئی ایک قوم ہے، ایک قوم ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہمیں فکر نہیں ہے، اور کہہ دیا کہ جب خیبر میں علم دیا، کہہ کے علم دیا یحبهم ویحبونہ، یہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اللہ اسے جملہ دوں، حضرت عمر فرماتے ہیں جتنا شوق علم لینے کا مجھے اس رات ہوا تھا اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جو جو صفات رسول نے بتائی ہیں وہ سوائے علی میں کسی میں ہے ہی نہیں۔ جتنا شوق اس رات ہوا، اور تیاری بھی بڑی کی تھی، تیاری بھی بڑی کی تھی، شاید ہمیں مل جائے، لیکن ملنا تو اسی کو تھا نا جسے ملنا تھا۔ جملہ دے رہا ہوں، تو آپ پیغمبر نے کیا کہا؟ ایک قوم ہے، تو کیسے کہہ دیا؟ آپ قرآن کی طرف، یہی جملہ ہے جس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں۔ آواز انا ابراہیم کان امتا، ابراہیم اکیلا ہے لیکن امت ہے، اکیلا ہے لیکن امت ہے، آنت اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، حنیفہ سیدھے راستے پہ ہے، ولم یکن من المشرکین، اللہ کہتا ہے ابراہیم مشرک نہیں ہے۔ اچھا اللہ کہتا ہے ابراہیم مشرک نہیں، پہلا جو کہا شاکرا لانعمہ، ابراہیم ہماری نعمتوں کا شکر کرنے والا ہے، اجتباہ وہداہ اِلیٰ صراط مستقیم، ہم نے ابراہیم کو چنا، ہم نے ابراہیم کو منتخب کیا، ہم نے ابراہیم کی اب توجہ ادھر ادھر نہیں، پچھلے کے بعد رہتی ہے، اگر توجہ ادھر ادھر ہو گئی تو پھر گزر جائے گی، لیکن اگر توجہ رہی تو پھر وہی بات ہے پہ چھوڑ رہا ہوں۔ ہم نے ابراہیم کو چنا، ہم نے ابراہیم کو منتخب کیا، اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ توجہ ادھر ادھر، جتنا آپ سن چکے، اس جملے پہ توجہ ادھر ادھر نہیں، اِلیٰ صراط مستقیم کی طرف۔ ایک ہوتا ہے اِلیٰ، ایک ہوتا ہے عَلیٰ، الف رن بھائی، الف لام چھوٹی جے اور اس پر کھڑا ہے، اِلیٰ کے معنی ہوتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ ایک ہوتا ہے عَلیٰ، عین لام چھوٹی جے اور اس پر کھڑا ہے، عَلیٰ کے معنی ہوتے ہیں صراط مستقیم پر۔ میں ایک اشارہ کروں گا، سمجھدار ہے حسنین بھائی، عین لام چھوٹی جے اور اس پر ہے کھڑا الف، عَلیٰ کے معنی ہے صراط مستقیم پر، اور اگر اس کے اوپر سے کھڑا زبر ہٹا دو تو علی بنتا ہے۔ میں کہہ گیا عَلیٰ ہے صراط مستقیم پر، اگر اس کے اوپر سے کھڑا زبر ہٹا دو تو علی بنتا ہے۔ آواز نہیں کرو، نہیں رکنا نہیں، وقت نہیں ہے، اگر صراط مستقیم پر کوئی وقت نہیں ہے۔ اِلیٰ کے معنی ہے صراط مستقیم کی طرف،
अला के मानी है सिरात मुस्तकीम पर। सूरह नाम में अल्लाह ने बहुत सारे नबियों के नाम दिए और फिर कहा वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम। हमने नबियों को चुना, हमने नबियों को मुंतखब किया और हमने नबियों की हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। एक जुमला पढ़ूंगा, समझा के पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इला की तरफ, इला के मानी तरफ। हमने नबियों को चुना, हमने नबियों को मुंतखब किया, हमने नबियों की हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। यानी आदम सिरात मुस्तकीम की तरफ, नूह सिरात मुस्तकीम की तरफ, इब्राहिम सिरात मुस्तकीम की तरफ, मूसा सिरात मुस्तकीम पर नहीं, सिरात मुस्तकीम की तरफ, ईसा सिरात मुस्तकीम की तरफ। इला, इला के मानी सिरात मुस्तकीम की तरफ, अला के मानी सिरात मुस्तकीम पर। आदम से ईसा तक सारे नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ है। और जब मेरे मोहम्मद की बारी आई, क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। आदम से ईसा तक सारे सिरात मुस्तकीम की तरफ, अकेला मोहम्मद सिरात मुस्तकीम पर। सारे नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ, अकेला मोहम्मद है जो सिरात मुस्तकीम पर है। अकेला मोहम्मद तरफ नहीं, मेरा मोहम्मद कदम रखता जाए, सिरात मुस्तकीम बनती जाए। मैं जुमला दे रहा हूँ, वे सारे नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ, मोहम्मद है जो सिरात मुस्तकीम पर है। तो अब यदि सारे नबियों में अकेला मोहम्मद है जो सिरात मुस्तकीम पर है, अब कोई और है? कोई और है? पूछो कुरान से। जब मैं ढूंढने लगा ना, अकेला मोहम्मद है जो सिरात मुस्तकीम पर है। 1,23,999 नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ, मोहम्मद है जो सिरात मुस्तकीम पर है। टाइम देख रहे हो, बस एक मिनट जुमला छोड़ रहा हूँ। अब आते मोहम्मद है जो सिरात मुस्तकीम की तरफ है और सिरात मुस्तकीम पर है। 1,23,999 नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ, अकेला मोहम्मद है जो सिरात मुस्तकीम पर है। अब कोई और भी है? जैसे मैं ढूंढ रहा था वो अचानक सूरह नहल ने आवाज याद आ मेरे पास, मैं तुझे बताती हूँ वो दूसरा कौन है। का कौन है? वाले सुन, वदरबल्लाहु मसला रजुलैन अहदुहुमा अबकम ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा क़ल्लुन अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला यक़ति बिखैर हल यस्तवी हुवा व मन यअमुरु बिल अदली व हुवा अला सिरातिल मुस्तकीम। आवाज़ें, ये दो बंदे हैं, एक गूंगा है, किसी काम का नहीं है, अपने मौला पर वो बोझ है, मौला उसे कहीं भी भेजे अच्छी खबर लेके वापस नहीं आता। एक तो ऐसा है, दूसरा कौन है? आवाज़ें, एक दूसरा जो है वो ऐसा है जो अदल का हुक्म देता है और खुद सिरात मुस्तकीम पर है। वे सारे नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ, नबियों में मोहम्मद था जो सिरात मुस्तकीम पर था। अब ये दूसरा भी आ गया, पूछो नबियों से ये दूसरा कौन है जो मोहम्मद के अलावा भी सिरात मुस्तकीम पर है। अब मैं हदीस पढ़ता हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद जलीलुल कद्र साहबी हैं, नबी के मस्जिद के सामने पैगंबर के सामने आए, हाथ जोड़कर पूछा, या रसूल अल्लाह, आप हैं जो सारे नबियों में सिरात मुस्तकीम पर है, ये दूसरा कौन है जो कुरान कह रहा है सिरात मुस्तकीम पर है? अभी आपने हरकत की, मैंने इनकी तरफ देखा, फिर मैं आपसे बातें करने लगा। तो ये एक तरीका है, वो इस तरफ चले फिरे, वो उसकी तरफ देखूंगा, फिर मैं बातें करने लगूंगा। उस दिन भी यही हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने पूछा, आपके अलावा दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है? सवाल खत्म हुआ। पीछे से अली के घर का दरवाजा खुला, अली बाहर निकले। अब्दुल्लाह ने यूं पीछे मुड़ के अली की तरफ देखा, फिर पूछा, वो दूसरा कौन है जो आपके अलावा है? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, अब्दुल्ला देख भी रहे और टूट भी रहे। नतीजा दे रहा हूँ, अभी नारा नहीं लगाना। नतीजा, नबी सिरात मुस्तकीम पर, सारे नबियों में नबी और अली सिरात मुस्तकीम पर, नबी सिरात मुस्तकीम पर, अली है सिरात मुस्तकीम पर। और शैतान ने क्या कहा था? ला तुदल्लहु सिरातल मुस्तकीम, मैं तेरी सिरात पर बैठकर बहकाऊंगा, सिरात पर बैठकर। भाई सिरात बहुत लंबी है, ये सड़क बहुत लंबी है, कहाँ बैठ के बहकाएगा, कैसे पता चले? तो दूर न जाना, करीब से देख लो। नबी है सिरात मुस्तकीम पर, अली है सिरात मुस्तकीम पर, शैतान बहकाएगा सिरात मुस्तकीम पर, कैसे पता चले? करीब से देखो। जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत न हो वो भी शैतान है, और जिस दिल में अली की विलायत न हो वो भी शैतान।